بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ افسانے کا عنوان ہے اپنا دولہا مجھے دے دو۔ یہ ہجرت کے پس منظر میں لکھا ہوا افسانہ ہے۔ موسم کے تیور تو کئی دن سے خراب تھے، لیکن آج سے پہر ہوتے ہوتے گھنگھور گھٹاؤں نے آسمان کو چاروں جانب سے گھیر لیا اور پھر بارش کی تیز جھڑی لگ گئی۔ ایک تو جنوری کا مہینہ، کڑاکے کی سردی، اس پر سے بارش نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ واصف علی نے آج کورٹ سے واپس آ کر کوئی کام نہیں کیا تھا، بس چائے پی کر جو بستر پر آرام کی غرض سے لیٹا تو اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہا، لیکن پھر اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ جلدی سے اٹھ گیا اور اس نے پچھلے دن کی خریدی ہوئی مرجھائی ہوئی بھنڈیاں بھی بنائیں اور آٹا گوندھ کے روٹی بھی بنائی، لیکن پھر وہی ہوا کہ کھانا کھائے بغیر وہ بستر میں چلا گیا۔ بستر میں جانے کی دیر تھی کہ اس کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور وہ خوابوں کی دنیا میں غوطہ زن ہو گیا۔ کیا زمانہ تھا، اس کے خوابوں میں اتر آیا۔ بڑا سا گھر جس میں 2 پھوپھیاں تھیں، دادا دادی تھے، ایک چچا تھے، اور پھر تبدیلیاں ہونے لگیں۔ پہلے دونوں پھوپھیاں گھر سے بیاہ کے گئیں دوسرے شہروں کو، پھر چھوٹے چچا صفدر کی شادی کا وقت آ گیا اور دلہن بیاہ کے آئی۔ جس دن چھوٹے چچا کی شادی ہوئی بہت ہی زیادہ گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، کیونکہ ایک چچا تو باہر ہی سدھار گئے تھے ولایت کو، جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنا مستقبل بنا کے ہی واپس آئیں گے۔ پھر وہ شادی پر آ گئے تھے۔ اب چھوٹے چچا کی شادی کا وقت آیا تو دلہن بیاہ کے گھر آئی۔ ڈولی کہار رکھ کے چلے گئے اور دلہن کو اتارا گیا۔ گھر کی خواتین نے دلہن کو اتارا، کھڑا کیا، اور پھر کسی نے کہا دولہا میاں اٹھاؤ، گود میں اٹھاؤ، اور چھوٹے چچا کسمسائے، کہنے لگے پیٹھ پہ اٹھاؤں؟ کسی نے آواز دی کیا آٹے کی بوری ہے جو پیٹھ پہ اٹھاؤ گے؟ چھوٹے چچا نے کہا آٹے کی بوری تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی 2.5 من کی تو ہے۔ انہوں نے اپنی نازک دھان پان سی دلہن کو کہا اور سب لوگ اس پہ قہقہہ لگا کے ہنسے۔ پھر بہرحال وہ دلہن کو لے کے دروازے پر آ گئے اپنے حجرے عروسی کے۔ یہاں دونوں پھوپھیوں نے دروازہ روکا ہوا تھا نیک کے لیے۔ انہوں نے ان کا من پسند نیک دیا تھوڑی سی نوک جھونک کے بعد، اور پھر دلہن کو کمرے میں لے کے چلے گئے۔ نہ جانے کتنا، شاید سال بھر کا وقت گزرا تھا کہ گھر کے اندر ایک گلابی گڑیا آ گئی، منحنی سی چچی جان کے گود میں، اور پھر اس ننھی سی گڑیا کا عقیقہ کا دن آیا تو گھر میں بڑی سی تقریب ہوئی، اور تقریب میں تمام لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس کے جب کھانا ہو چکا تو دادی جان نے گھر میں ایک اعلان کیا کہ ذوالفشاں میرے واصف کی دلہن بنے گی۔ اس دن واصف کو بھی اچکن اور موری دار پاجامہ پہنایا گیا۔ وہ 5 برس کا شہزادہ لگ رہا تھا، اور پھر وقت نے کروٹ لی تو اس کی تعلیم ہائی اسکول کی مکمل ہوئی تھی، اور ذوالفشاں نے نوجوانی کے دور میں قدم رکھ دیا تھا۔ اب وہ اس سے بچ بچ کے رہتی تھی، گھر تو ایک ہی تھا نا، لیکن پھر ایک اور تبدیلی ہوئی کہ دادی جان کا اس کے انتقال ہوا، اور دوسری جانب چہلم کے فوراً بعد چچا جان کی پوسٹنگ دوسرے شہر ہو گئی۔ صفدر چچا کے جانے سے میرا کیا حال ہوا تھا اس نے سوچا، اور پھر اس کے والد امتیاز حسین نے ایک ہی اس کا علاج سوچا کہ اسے علی گڑھ وکالت کرنے کے لیے بھیج دیا جائے۔ یہ اور زیادہ اس کے اوپر شاق گزرا، لیکن علی گڑھ پہنچتے ہی اس کو ایک خوشخبری ملی کہ اس کے چھوٹے چچا صفدر چچا اس کے گھر کے قریب ہی ہیں، یعنی چند گھنٹے کی مسافت، 5.5 گھنٹے کی مسافت پر، یعنی میں ذوالفشاں سے اب مل سکتا ہوں، کبھی کبھی تو مل سکتا ہوں، اس نے سوچا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ وہ گھر لوٹنے کو تھا کہ اس کے والد کا
مکتوب نامہ ملا کہ جلدی چچا کے گھر پہنچو، وہاں حملہ ہو گیا ہے۔ وہ چچا کے گھر پہنچا، دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دیکھا چچا کا گھر خاکستر ہو چکا تھا، اور ذوفشاں اور چچی جان اس کی کنویں میں کود کر جان دے چکی تھی، اور چچا اس کے مارے گئے تھے۔ اس کے پہنچتے ہی لالا گنگا رام پڑوسی ان کے آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم شریف گھر کے بچے ہو، میں تمہارے چچا کو اچھی طرح جانتا ہوں، تم جلدی نکلو یہاں سے ورنہ یہاں بھی مارے جاؤ گے، تم بھی مارے جاؤ گے۔ وہ روتا ہوا اپنے گھر کو چلا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر تو نہیں جلایا گیا تھا لیکن اس کے والدین کو مار دیا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ان کی تدفین کچھ نیک لوگوں نے آ کر دی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہ جلد سے جلد پاکستان پہنچتا۔ جب یہ خاک و خون کا سفر کر کے پاکستان پہنچا تو مہاجر کیمپ میں اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اس نے جیسے ہی سجدہ کیا روتے ہوئے، ویسے ہی دو مہربان ہاتھوں نے تو اسے سنبھال لیا اور کہا، یہاں سب تمہارے جیسے ہیں، چلو ہمارے ساتھ۔ یہ رضاکار تھے، اور پھر اس کو وہاں پر کورٹ میں اس کے کاغذات دیکھ کر، جو اسے اپنی پیٹھ پہ باندھ کے لایا تھا، اس کو کورٹ میں ملازمت مل گئی وکالت کی۔ اب اس کا یہی طریقہ تھا کہ یہ اپنا کھانا پکاتا تھا، اور اس کے بعد کیونکہ اسے مکان مل گیا تھا کورٹ کی جانب سے، اپنا کھانا پکاتا تھا، لیکن کھانے کا دل نہیں چاہتا تھا، اکثر فاقے سے سو جاتا تھا۔ پھر یوں ہوا اس روز کہ اسے محسوس ہوا کہ جیسے سب کچھ حقیقت ہے، کوئی چیز خواب نہیں ہے۔ ذوفشاں اس کے پاس آئی ہے اور آ کے اس نے دیکھا، اس نے پوچھا، تمہیں یاد ہے واصف، تمہیں نجو یاد ہے؟ کتنی شوخ تھی نجو۔ اس نے کیا کہا تھا ایک دن؟ اس نے یہی کہا تھا نا، اپنا دولہا مجھے دے دو۔ میں نے کہا تھا، نجو بری بات ہے، ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے ہیں، فال زبان فال قران، کبھی کبھی سچ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن نجو نے سچ کہا تھا۔ میں دنیا سے جا چکی ہوں، نجو دنیا میں موجود ہے، تمہیں نجو کا خیال کرنا ہے۔ وہی نجو جس کے لیے تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کون لڑکی ہے اتنی بے باک، اب وہ بے باک نہیں ہے، وہ مرجھا گئی ہے۔ اس کو بھیڑیے لے گئے تھے، چنے کے کھیتوں میں پھینک گئے تھے اس کو نوچ کر۔ اب اس کی روح بھی زخمی ہے، اس کا بدن بھی زخمی ہے۔ اسے لاؤ، اس کے نکاح پڑھوا کے لاؤ اور اس سے اپنا آنگن آباد کرو۔ میرے اور تمہارے مقدر میں یہ ملن نہیں تھا، اس لیے اس کو تسلیم کرو رونے کے بجائے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب تم روتے ہو، اور مجھے یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جب تم کھانا کھائے بغیر سو جاتے ہو۔ میں جا رہی ہوں، کیمپ نمبر 3 میں نجو موجود ہے، جاؤ۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ اس نے دیکھا باہر اندھڑ چل رہے تھے ٹھنڈے، اور بارش مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، کھڑکی بھی بند تھی، لیکن جس جگہ ذوفشاں اس کے روبرو بیٹھی تھی خواب میں، اس جگہ بارش کا پانی گرا ہوا تھا، جیسے کوئی بارش میں بھیگا ہوا آدمی پرسن گرا ہو، بیٹھا ہو وہاں اور پانی گرا ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ پھر صبح ہوئی تو وہ کیمپ نمبر 3 پہنچا۔ وہاں اس کو وہی خالہ ملی جنہوں نے پہلی بار اس کو بیٹا بنایا تھا۔ اس نے کہا، خالہ نجو ہے یہاں؟ انہوں نے کہا، ہاں نجو نامی لڑکی آئی ہے۔ وہ پہنچا اور اس نے کہا کہ نجو سے ملوا دیجیے۔ خالہ نے کہا، نجو سے بات کی تو نجو نے کہا، میں کسی واصف علی کو نہیں جانتی ہوں۔ واصف علی نے کہا کہ وہ حقیقت میں جھوٹ بول رہی ہے، وہ مجھے اچھی طرح سے جانتی ہے، آپ اس سے کہیے کہ واصف علی تم سے ضرور ملے گا۔ جب وہ واصف علی کے سامنے آئی خالہ کے پریشر ڈالنے سے، اس نے دیکھا وہ اب گلاب کا مرجھایا ہوا پھول نہیں تھی، بلکہ نیم مردہ ایک وجود تھی۔ اس نے کہا، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھول جاؤ،
اور اب تمہیں نئی زندگی شروع کرنا ہے میرے ساتھ۔ ذوالفشاں نے رات کو آ کے مجھ سے سب بتا دیا ہے، اور پھر اس نے خالہ سے کہا کہ خالہ میرا نکاح آپ پڑھوا دیجئے۔ پھر اسی دن 2 گھنٹے کے اندر اندر کیمپ کے بزرگوں اور بڑوں کے درمیان اس کا نکاح ہوا، اور وہ نجو کو لے کر گھر آیا۔ نجو گھر آئی اور اس کے دروازے کا پٹ پکڑ کر بیٹھ گئی، زمین پر بیٹھ گئی اور بین کرنے لگی۔ اس نے کہا ذوالفشاں، میں نے تو مذاق کیا تھا کہ اپنا دولہا مجھے دے دے، یہ کیا ہوا؟ تو اپنا دولہا مجھے بخش کر چلی گئی۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے تیرا دولہا، لے جا، تو ہی لے جا، اس گھر میں آ جا، اس گھر کو آباد کر دے۔ واصف علی تیرا ہے، تیرا دولہا تیرا ہے، میرا نہیں۔ واصف علی بھی روتا رہا، وہ بھی روتی رہی۔ پھر واصف علی نے اس کو اپنے بازوؤں میں پکڑ کے کھڑا کیا اور کہنے لگا، دیکھو نجو، تقدیر کی کتابوں میں ہمارا ملن نہیں تھا، میرا اور ذوالفشاں کا، یہی لکھا تھا۔ اب آؤ میں اور تم ذوالفشاں کے اس گلشن کو سجائیں۔ اور پھر اس نے نجو کا ہاتھوں کو تھاما اور اسے لے کے کمرے تک آیا، پلنگ پر بٹھایا، اسے پانی پلایا، پھر اسے بتایا کہ وہ کس طریقے سے گیا، چچا کے گھر گیا، پھر اپنے گھر گیا، اور لٹے ہوئے خاندان کو چھوڑ کر پھر اس نے یہاں کا سفر کس طرح سے کیا۔ پوری ٹرین کٹ چکی تھی، ہر طرف خون تھا، زخمی تھے، ہلاک ہو چکے تھے، زیادہ تر ہلاک ہو چکے تھے، کوئی ان جیسا خوش نصیب تھا۔ جب ٹرین کٹے ہوئے مسافروں کو، لاشوں کو، میتوں کو نکالا گیا تو ان میں وہ بھی زندہ نکل آیا۔ اس کو پانی کے چھینٹے دیے گئے، پھر اس کو سنبھالا کیمپ کے لوگوں نے، اور اس نے پھر سجدہ شکر کیا پاکستان کی سرزمین پر۔ پھر وہاں سے اٹھا کے مہاجر کیمپ میں لایا گیا۔ مہاجر کیمپ کے لوگوں نے اس کو بہت سہارا دیا۔ پھر وہیں سے انہوں نے وہاں کے بڑوں کو اپنے کاغذات دیے، جو کس طرح سے وہ بچا کے لایا تھا۔ ترپال کے کور میں، چھوٹا سا ترپال کا کور کاٹ کے اس نے کاغذات اپنے بچائے تھے، اور اس طرح سے اس نے طے کیا تھا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ ذوالفشاں اس کے دل سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ لیکن ذوالفشاں نے ہی رات کو آ کے جو کچھ نصیحتیں کی اور جو کچھ اس نے کہا، اس کی بنا پہ مجھے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا اور میں تم تک آیا ہوں۔ تم تک اسی نے بھیجا ہے، میں نہیں آیا ہوں۔ اور اب زندگی کے اس روپ کو خوشی خوشی قبول کر لو، ذوالفشاں کی خاطر۔ یہ ذوالفشاں کا آنگن ہے، یہ ذوالفشاں کا گلشن ہے، اور ہم دونوں اس کے امین ہیں۔ اس کی امانت داری ہمارے سپرد کی ہے ذوالفشاں نے، تو آؤ اب میرے ساتھ مل کے قدم قدم ساتھ چلو۔ اور پھر ذوالفشاں نے ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنا وجود سنبھالا، اور اس نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ذوالفشاں کی خواہش کو پورا کروں گی۔ افسانہ تمام شد۔ دیکھیے، افسانہ ختم ہو گیا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ یہ کوئی افسانہ نہیں تھا، یہ حقیقی داستانیں ہیں۔ آج کی نسل نہیں جانتی ہے کہ میرا تعلق بھی اسی نسل سے ہے جو پاکستان بننے کے وقت پاکستان آئے تھے اپنا وطن چھوڑ کر۔ لیکن آج جو کچھ ہے، آج خدائے بزرگ و برتر کے فضل و کرم سے لٹ پٹ کے آنے کے باوجود مہاجروں نے اپنے آپ کو کس طرح سے اس وطن میں سنبھالا، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا ان کا دل جانتے ہیں۔ بس اس کے ساتھ میں افسانہ تمام کرتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی بے زبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔